بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ارنسٹ ہیمنگ وے کا فلسفہ حیات بتاؤں گا، جس میں اس نے ایک ناول لکھا تھا دا اولڈ مین اینڈ دا سی، اور اس ناول میں اس نے اپنا فلسفہ حیات جو ہے، حیات کی فلسفہ جو ہے، فلسفی جو ہے وہ بیان کی تھی کہ زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، مال و دولت کیا ہے، انتہائی مایوسی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ ارنسٹ ہیمنگ وے کے مطابق یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس کی مثال ایک سمندر کی سی ہے، اور انسان کی مثال ایک مچھیرے کی سی ہے، جو کہ سمندر میں یعنی کہ دنیا میں جاتا ہے اور ورلڈلی پوزیشنز کے لیے مارا پھرتا ہے۔ بعض اوقات وہ ورلڈلی پوزیشنز کے حصول میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، لیکن اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اسے اسی دنیا سے، اسی ورلڈ سے، اسی سمندر سے کوئی بہت بڑی مچھلی مل جاتی ہے، کوئی بہت بڑی شے مل جاتی ہے، بہت مال و دولت مل جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ اسے باندھ کر چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کبھی وہ گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، نئی سے نئی ماڈل کی اس کے پاس گاڑی ہے، نئے سے نیا اور بڑے سے بڑا اس کے پاس گھر ہے، لیکن جب وہ سفر مکمل کر کے اس سمندر کے کنارے پر پہنچتا ہے تو اس کے پاس اس مچھلی کے پنجر کے، سٹرکچر کے، اسکیلٹن کے ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی واپس لے کر سمندر سے نہیں نکلتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، نشان ہیں، وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان زندگی کے سمندر میں داخل ہوتا ہے اور جد و جہد سٹارٹ کر دیتا ہے، سٹرگل سٹارٹ کر دیتا ہے ورلڈلی پوزیشنز کے حصول کی۔ کیا دوستو یہی زندگی ہے؟ کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی ضروریات کی بجائے اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ گھر چاہیے تو بہت بڑا اور بنگلہ ٹائپ۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ چھت پر سایہ ہو مکان کا، سر پر چھت ہو، کھانے کے لیے خوراک ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ خوراک بہت زیادہ مہنگی اور بہت نایاب ہو، صرف غذا ہو جو ہمارے جینے کا باعث ہو، جو ہمیں انرجی فراہم کرے۔ کپڑا پہننا ہے تو ہمیں بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا کیوں پہننا ہے؟ ہم عام کپڑے میں گزارا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ڈیزائنر کا سوٹ ہی کیوں چاہیے؟ انہی چیزوں نے انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، انسان کی زندگی کو کٹھن کر دیا ہے۔ جب سینٹیاگو سمندر میں جاتا ہے، وہ کچھ نہیں حاصل کر پاتا 84 دن تک۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس کی قسمت ایسی ہے، یہ ایسا ہے، جیسے غریب کو اور غریب کے بچوں کو تانے دیے جاتے ہیں اس دنیا میں۔ وہ پھر اپنے آپ کو منوانے کے لیے ٹھان لیتا ہے کہ میں نے مچھلی پکڑنی ہے، میں نے بہت بڑا شکار کرنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے۔ یہی فلسفہ ہے، یہی حقیقت میں زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ غریب کا بچہ، ایک غریب یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے بھی امیر بننا ہے، اور اس میں وہ اخلاقیات کو، وہ سماجیات کو، ان کے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر بعض اوقات نہیں رکھتا۔ تو یہ بے حسی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں یہ چیزیں، ورلڈلی پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو مار دینا،
ایک انسان 2 لقمے کے لیے ترستا ہے اور ایک انسان جس کے گھر پر پڑا ہوا بڑی مقدار میں کھانا ضائع ہو جاتا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ ایک انسان بہت بڑے ایکڑ کے حساب سے بنگلے میں رہتا ہے، کئی کنال کے بنگلے میں رہتا ہے، اور ایک انسان جو ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ ایک مرلے کے مکان کے لیے ترستے ہیں، فٹ پاتھوں پر اور ویران جگہوں پر شب بسری کرتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ بتائیں، کیا ہمیں اسی طریقے سے جینا چاہیے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ضروریات کو ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ خواہشات کو، اور ہمیں اپنے ارد گرد جو دوسرے لوگ ہیں، جو کمزور ہیں کسی بھی حساب سے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کا جواب اب آپ دیں کمنٹ باکس میں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہوپ ہے مجھے کہ آپ اس کے فلسفہ حیات کو سمجھے ہوں گے۔ اس کا فلسفہ حیات بس یہی ہے کہ زندگی سٹرگل کا نام ہے۔ جس دن آپ سٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس دن آپ زندہ لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ شکریہ۔